بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاک چین تعلقات نئی اسٹریٹجک بلندی پر پہنچ گئے۔ مشترکہ اعلامیے میں نئے دور کی بین الاقوامی برادری کے قیام پر اتفاق کیا گیا ہے۔ چین اور پاکستان نے دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون کو مزید وسعت دینے کا اعلان کیا ہے۔ چین پاکستان نے سیکورٹی پارٹنرشپ کے قیام پر اتفاق اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کردار پر زور دیا ہے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے چائنا کا دورہ کیا، یقیناً یہ دورہ رنگ لے کر آیا اور پاکستان اور جو چائنا کا تعلق ہے وہ مزید اپ گریڈ ہوا ہے۔ چین اور پاکستان نے دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون کو مزید وسعت دینے کا اعلان کیا ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو؟ جی، میں سمجھتا ہوں بہت ہی انکریجنگ سچویشن ہے اور کلیئرلی ریفلیکٹ کرتی ہے جو پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے ریلیشن شپ ہے دیٹ از اسٹریٹجک۔ ایک امپریشن یہ لیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی نئی ریسیٹ نظر آ رہی ہے، ریجن کے بیچ میں تھوڑی سی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، یا پاکستان کا جو کردار میڈیشن میں رہا اس میں شاید کچھ چیزیں انڈرمائن ہوں، یا امریکہ کی جو پاکستان نے یہ بڑا کلیئر کیا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود چائنا ہے اٹ کین ناٹ بی کمپرومائز کسی کاسٹ کے اوپر۔ اور یہ صرف فرینڈ شپ نہیں ہے، یہ ڈیسٹنی، جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیسٹنی کی بات ہو رہی ہے، جس میں ایک جیو پولیٹیکل جو پارٹنرشپ ہے پاکستان کی، اور یہ نہ صرف چائنا کا جو پارٹنرشپ ہے یہ نہ صرف ریجن کو بلکہ پوری انٹرنیشنل پالیٹکس کو، اور خاص طور پہ اس میڈیشن کے بعد جو پاکستان کا رول آ گیا یہ پوری انٹرنیشنل پالیٹکس کو امپیکٹ کرے گی۔ اور پاکستان نے ہمیشہ چائنا کے ساتھ جو اپنی دوستی ہے اس کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ان کو کانفیڈنس میں لے کر پاکستان آگے بڑھا ہے۔ اور جب بھی پاکستان کے اوپر بھی مشکل حالات آئے ہیں، جیسے ابھی انڈیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا، تو چائنا نے ثابت کیا کہ دے آر دی اسٹریٹجک پارٹنر ود پاکستان۔ ایک شیئر ڈیسٹنی کی پارٹنرشپ ہے، اٹ از ویری انکریجنگ۔ اور اس وقت پاکستان کی جو کوآپریشن ہے چائنا کے ساتھ وہ نہ صرف سیکورٹی ڈومین میں یا اکنامک ڈومین میں نہیں، اٹ از پیپل ٹو پیپل ان آل ڈومین۔ میرے خیال میں اتنی زیادہ ڈومین میں پارٹنرشپ، چاہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو، چاہے وہ اکنامکس ہو، چاہے پالیٹکس ہو، چاہے ڈپلومیسی ہو، چاہے جوائنٹ کنسرن ہے، جس طریقے سے اسٹریٹجیکلی پاکستان چائنا کے جو اسٹریٹجک ایک اپنا جو کلیمز ہیں ان کے ایک ون چائنا پالیسی کے ساتھ جس طریقے سے پاکستان کھڑا ہے، اور پاکستان کے جو کنسرنز ہیں لائک کشمیر اور ٹیررزم اس کے ساتھ جو چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اٹ از ان میچبل۔ جی، تو اکانومی ہو، ڈپلومیسی ہو، ٹیکنالوجی ہو، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو، اسپیس، کنیکٹیوٹی، کاؤنٹر ٹیررزم، ریجنل سیکورٹی، تو ہر ڈومین کے اندر ایسی پارٹنرشپ ہم نے دنیا میں اور کہیں نہیں دیکھی۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ سرکاری دور پر نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ یو این میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے ان کا استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار یو این سلامتی کونسل کے اعلی سطح کھلے مباحثے میں شرکت کریں گے۔ اجلاس چین کی صدارت میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تحت منعقد ہو رہا ہے۔ مباحثے کا موضوع عالمی امن و سلامتی، یو این کے چارٹر کے اصولوں کا تحفظ ہے۔ کراچی کے علاقے سعود آباد میں بہن اور بہنوئی کے قتل میں ملوث گرفتار ملزم ساجد نے ویڈیو بیان میں کہا، میں نے غیرت کے نام پر بہن کو قتل کیا۔ عید کے بعد بہن کی عابد گوپانگ کے ساتھ شادی تھی مگر وہ گھر سے چلی گئی۔ غیرت کے نام ان کا بھی شادی تھا، عید کے بعد بات پکی ہو گئی، پھر یہ نکل گئی گھر سے، پھر کورٹ پہ آج ملاقات ہوئی۔ ساتھ کے ساتھ کون تھا بائک پہ؟ آگے امجد گاڑی چلا رہا تھا جی۔ تو گولی کس نے ماری؟ میں نے۔ کون سا پستہ تیرے پاس؟ 9mm تھا۔ کتنے راؤنڈ فائر کیے تھے؟ 7۔ پھر کہاں گئے تم یہاں سے مارنے کے بعد؟ ایوب گوڑ میں گئے۔ اور امجد کہاں ہے؟ امجد بھاگ گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے منا میں پاکستانی عازمین حج کے کیمپ سہولتوں کا مشاہدہ کیا۔ محسن نقوی نے عازمین حج خصوصاً بزرگ عازمین سے ملاقات کی۔ 100 سال کے بزرگ عازمین حج سے خصوصی کو ملے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ محمد ترین عازمین حج کی ہمت کو سراہا۔ محسن نقوی نے عازمین حج سے رہائش اور کھانے پینے کی سہولتوں کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے بتایا کہ اس بار انتظامات اچھے ہیں، کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن عملے نے بہت تعاون کیا۔ ملک بھر میں بوہرا برادری آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔
نماز عید کا مرکزی اجتماع کراچی کی طاہری مسجد میں منعقد ہوا، جہاں بڑی تعداد میں بحری جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ملک میں امن و سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو عید کے تینوں ایام تک جاری رہے گا۔ قومی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ فواد چودھری کہتے ہیں ملک قومی حکومت کی جانب بڑھ رہا ہے، بجٹ کے بعد اس میں تیزی آئے گی۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس کانفرنس بلانے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی اور پیر پگارا کو بھی کانفرنس میں بلائیں گے۔ ایک قومی حکومت کی طرف بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ بجٹ کے بعد اس میں آپ کو اور تیزی نظر آئے گی۔ جو آپ نے بین الاقوامی کامیابیاں حاصل کی ہیں، جو فیلڈ مارشل کا جس طریقے سے پوری دنیا میں استقبال ہوا، جو ان کی باتیں ہوئی، اب اس کامیابیوں کو پاکستان کے اندر ٹرانسلیٹ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور میں ایک بڑی کانفرنس ہو جس میں مولانا فضل الرحمان اور پیر صاحب پگاڑا اور جو ایون پی ٹی آئی، ان تمام پارٹیوں کو ہم اکٹھا کریں اور ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف ہم قدم بڑھائیں۔ پہلے آپ کو قومی حکومت ہی بنانی پڑے گی۔ میرے خیال میں تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے آفس میں ملاقات ہو سکتی ہے، چیئرمین سینٹ کے آفس میں جو ملاقات ہے وہ ہو سکتی ہے، پرائم منسٹر کے لیے اور اپوزیشن کے لیے آفیسز جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن بات چیت کا آغاز جو ہے جو لگ رہا ہے کہ ہوا ہے، یہ ایک مثبت بات ہے۔ کراچی سے خبر ہے، جہاں پر فیروز آباد پولیس کی ہل پارک کے قریب کارروائی، آن لائن منشیات فروشی میں ملوث 7 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ کارروائی کے دوران 16 کلو سے زائد چرس برآمد کی گئی۔ بات کریں گے، نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے نذیر۔ دیکھیں، فیروز آباد پولیس نے ہل پارک کے قریب خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے آن لائن منشیات فروشی میں ملوث 7 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لاکھوں مالیت کی اعلیٰ کوالٹی کی منشیات برآمد کی ہے۔ ایس ایس پی زبیر نذیر شیخ کا کہنا ہے کہ ملزمان خاص طور پر یہ منشیات کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کو فروخت کرتے تھے، ان کو نشانہ بناتے تھے۔ ملزمان کی قبضے سے برآمد شدہ جو چرس ہے اس کا وزن 16 کلو سے زائد ہے۔ ان گرفتار ملزمان میں شکیل، انیس، انصاف، سہیل، اسرار، اکبر اور عارف شامل ہیں۔ اب تک یہ اس دھندے کے ذریعے کروڑوں روپے کی منشیات فروخت کر چکے ہیں۔ ایس ایس پی کے مطابق گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جی، آپ کا شکریہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ابراہم معاہدہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے بنیادی نظریات سے متصادم ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا اس وقت ابراہم معاہدے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور نہ ہی ہمیں کسی نے کہا ہے، اور ویسے بھی ہمارے پاسپورٹ پر اسرائیل کا نام ہی شامل نہیں۔ بھی ایسے ایکارڈ میں شامل ہوں جو ہمارے بنیادی جو نظریات ہیں اس کے ساتھ پیش کرے، اور میرا خیال ہے اس وقت کوئی انیشیٹو اس سلسلے میں میری طرف سے نہیں لیا گیا، نہ ہمیں کسی نے کہا ہے۔ معاہدے کی ابھی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو آپ کس طرح ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جن لوگوں کا جو ہے وہ ایک دن کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وی ہیو اے ویری کلیئر اسٹینڈ کہ یہ چیز جو ہے ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور اب دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر جو ہے انکلوڈ ہی نہیں ہے اسرائیل کا نام۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایک نان کنونشنل سٹائل ہے، امریکہ میں بھی اس کی آپ کو پریسیڈنس نہیں ملے گی، لیکن وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ پیس ان کے جتنے بھی انیشیٹوز تھے وہ سارے کے سارے جو ہے رنگ لا رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ آذربائیجان اور آرمینیا جو ہے ادھر ہے۔ اس بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔